اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی اللہ کی طرف سے پختہ دلیل، برہان دلیل کو کہتے ہیں، اور اتارا تمہاری طرف واضح نور۔ تو برہان سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مراد یہاں ہمارے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ برہان معجزے کہتے ہیں، ایسی دلیل جسے جھٹلایا نہ جا سکے، جس کا انکار نہ ہو سکے، پختہ اور پکی مضبوط دلیل کو برہان کہتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہان ہے، مجسم دلیل ہے۔ سر اقدس کے منہ مبارک سے لے کر پائے اقدس کے ناخن مبارک تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سراپا معجزہ ہے۔ اس لیے کیا خوب کہنے والے نے کہا ہے کہ معجزے لے کے آئے تھے سارے نبی، معجزے لے کے آئے تھے سارے نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہماری خوش قسمتی کہ آج انشاءاللہ اس محفل پاک میں حضور کے منہ مبارک کی زیارت ہوگی۔ تو یہ کتنی خوش بختی ہے، کتنی خوش قسمتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بھی معجزہ ہیں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان اسے شفا بخش سمجھتے تھے، جیسے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، ون آف دا 6 authentic books of حدیث مسلم شریف میں ہے کہ مدینہ منورہ میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو ام المومنین ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لایا جاتا، تو ان کے پاس چاندی کی ایک ڈبیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ تو وہ کیا کرتی، پیالہ پانی کا، کوئی برتن پانی کا ہوتا، اس میں وہ ڈبیا سے منہ مبارک کو نکال کر ایک دفعہ اسے پانی میں ہلا دیتی اور وہ مریض کو پلا دیتی، مریض کو شفا حاصل ہوتی۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کے مطابق عقیدہ ہونا یہ برحق ہونا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات یافتہ گروہ کی علامت یہ قرار دی تھی، ما انا علیہ و اصحابی، نجات وہ پائے گا، دوزخ سے وہ بچے گا، جنت میں وہ جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو صحابہ کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو براء الورا ہے، ان کے جسم مبارک کے ایک جزو منہ مبارک کو بھی شفا بخش سمجھتے ہیں کہ اس کی برکت سے شفا حاصل ہوتی ہے، اس کی برکت سے کیا ہوتی ہے؟ اگلا آپ حضرت خالد بن ولید کی بات سنیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ سارے بول رہے ہیں نہیں ابھی مزہ نہیں آیا۔ مشکل کشا، مشکلیں دور کرنے والا سمجھتے تھے۔ کون؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ میں نے خود فتوح الشام میں علامہ واقدی کا بیان کردہ ہوا پڑھا ہے، اور شفا شریف جو علامہ امام قاضی ایاز کی کتاب ہے وہ بھی میرے پاس مدینہ منورہ سے میں لے کے آیا تھا، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خالد بن ولید تلوار چلا رہے تھے ایک جنگ میں، تو ان کی ٹوپی گر گئی زمین پر، تو آپ نے تلوار چلانا موقوف کر دیا اور جو ہے آپ نے لوگوں سے کہا کہ میری ٹوپی مجھے پکڑاؤ،
تو ٹوپی پکڑائی گئی، آپ نے سر پر رکھی، پھر تلوار چلانا شروع کی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، جنگ ختم ہوئی۔ تو لوگوں نے پوچھا یا حضرت آپ تو اتنے تجربہ کار، اتنے ایکسپیرینس والے ہیں، اور تجربے کا تقاضا یہ ہے کہ جب مقابلہ ہو رہا ہو تو تلوار چلانا موقوف نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک ٹوپی جو 2 یا 3 درہم کی ہوگی اگر ضائع بھی ہو جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا، تو اپنی قیمتی جان کو آپ نے خطرے میں کیوں ڈالا، اور آپ نے تلوار چلانا روک کر اس ٹوپی کو کیوں طلب کیا؟ تو فرمایا اس ٹوپی میں تو میری فتح کا راز ہے، اس ٹوپی میں میری فتح کا راز ہے۔ ان کا یہ کون سا راز ہے؟ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے 3 موئے مبارک میں نے اس ٹوپی کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جس کی برکت سے مجھے ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ جی حضرت خالد بن ولید کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوئے، ہاں جی، یہاں تک حضور نے ان کو اللہ کی تلوار فرمایا تھا، تو ان کی فتح کا راز یہ تھا جی، اور پھر آپ کو شہادت بھی نہیں ملی۔ اس میں بھی آپ کے تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ آخری وقت میں تمنا کر رہے تھے مجھے شہادت کی موت نصیب ہوتی، کیوں کہ میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جس پہ زخم کا نشان نہ ہو، تلواروں کے تیروں کے زخم لگے ہوئے ہیں، لیکن مجھے شہادت کی موت نہیں مل رہی، میں بستر پر ہی اپنی طبی موت کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں۔ وہ تو شہادت کی تمنا تو ہر مسلمان میں ہوتی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، علامہ اقبال نے کہا ہے۔ لیکن اصل میں حکمت یہ تھی کہ اگر حضرت خالد بن ولید شہید ہو جاتے تو کسی کہنے والے نے کہا تھا اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے قریب سے تو انہیں گزارا، لیکن شہادت نہ دی، اس لیے کہ پھر وہ بھی کوئی کہہ سکتا تھا آج میں نے اللہ کی تلوار توڑ دی، کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار فرمایا تھا، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار۔ میرے نزدیک، میرے علم میں نہیں کسی اور صحابی کو کہا گیا ہو اللہ کی تلوار، یہ واحد ان کا شرف ہے کہ ان کو اللہ کی تلوار کہا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بستر علالت پر ہی انہوں نے اپنی جان افریقے کے سپرد کی۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں عقیدہ ان کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان منہ مبارک کی برکت سے مجھے ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی ہے، اور یہی منہ مبارک بطور تبرک لے کر قبروں میں صحابہ کرام جاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے، تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ منہ مبارک میرے کفن کے اندر رکھ دیں۔ پھر حضرت امیر معاویہ جو کاتب وحی ہیں اور صحابی رسول ہیں اور مومنین کے ماموں ہیں، ان کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک کا تراشا تھا، جو ناخن مبارک کا تراشا ہوتا ہے نا وہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ انہوں نے پتہ کیا وصیت کی؟ انہوں نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو غسل کے بعد تراشا میرے مواضع سجود کے اوپر ڈال دینا، یعنی جو سجدے کے مقامات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا، اور مجھے ارحم الراحمین کی رحمت کے سپرد کر دینا۔ اللہ اکبر۔ یعنی صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے قبر میں بھی برکتیں حاصل ہوں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ یہ منہ مبارک کیسے پہنچے، اتنی زیادہ تعداد میں کیسے تقسیم ہے؟ تو اس کا جواب بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ون آف دا 6 authentic بک آف حدیث اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ حلق فرمایا، حلق کا مطلب ہوتا ہے سارے سر کے بال اتروا دینا، تو آپ نے اپنی واللیل والی زلفیں جب دائیں طرف سے شروع کی اتروانی، تو حضرت ابو طلحہ انصاری کو طلب کیا، کیونکہ صحابہ کا جذبہ یہ تھا۔ اس سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب آپ نے حلق کروایا تھا تو اس وقت صحابہ ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑ رہے تھے، اس مرتبہ آپ نے یہ بندوبست فرمایا، کیونکہ 1,24,000 سوا لاکھ تو وہاں پہ تعداد تھی، تو وہ اگر سب کو قریب آنے دیا جاتا تو پھر بڑی ہڑبھونگ مچتی، تو آپ نے یہ حفاظتی بندوبست کیا کہ کوئی بندہ بھی قریب نہیں آیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو طلب کیا، فرمایا یہ میرے دائیں طرف کے بال مبارک اترے ہیں، تو یہ بھی اقسمہ بین الناس، اسے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ یہ حضور کے منہ مبارک کی شان ہے۔ کہاں ہے مثلیت کا دعویٰ کرنے والے؟ ہاں جی، ہم اپنے حجامت بنواتے ہیں، خط بنواتے ہیں، تو جب تک اپنے بالوں سے جان نہ چھڑا لیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اپنے بالوں سے بھی نفرت کرتے ہیں کہ یہ بال لباس پہ یا جسم پہ نہیں رہنا چاہیے، لیکن حضور کے منہ مبارک وہ ہیں جسے بطور تبرک صحابہ کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہے، خود حضور کے حکم سے تقسیم ہو رہا ہے۔ اقسموا بین الناس، اسے بھی لوگوں میں تقسیم کر دو۔ پھر بائیں طرف کے اتروایا، فرمایا اسے بھی لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو صحابہ کرام نے اس تبرک کو حاصل کیا اور ان کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں تقسیم ہوئے، اور آج تک وہ برکتیں لٹا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر بھی جس کو چاہے آج بھی بال عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک تو وہ سلسلہ چل رہا ہے نا، حضرت شاہ عبد الرحیم ہوئے، شاہ ولی اللہ کے والد ماجد، ہاں جی، وہ بیمار ہو گئے، تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اب یہ مرنے کے قریب ہیں، لیکن ان کے خواب میں حضور تشریف لائے
اور فرمایا کیف حالک یا بنیہ، اے میرے بیٹے تیرا کیا حال ہے۔ کہتے ہیں اس ارشاد کا جو ہے نا سماعت کر کے مجھ پہ وجد طاری ہو گیا کہ حضور نے مجھے اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ سید زادے نہیں تھے لیکن عالم دین تھے، محدث تھے، اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ میری وراثت تو اس کے ذریعے تقسیم ہو رہی ہے نا، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے کیا ہوتے ہیں؟ وارث۔ اس حوالے سے حضور نے فرمایا کیف حالک یا بنیہ، اے میرے بیٹے تیرا کیا حال ہے، تو دست مبارک پھیرا تو شفا یاب ہو گئے۔ اب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی گود میں خواب میں لے لیا، اس طرح سے کہ آپ کی داڑھی مبارک میرے سر کو چھو رہی تھی، تو میرے دل میں خیال ہے کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی داڑھی مبارک کے بالی عنایت فرما دیں۔ کہتے ہیں یہ میرے دل میں آئی تو حضور مسکرائے اور اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا اور 2 منہ مبارک مجھے عنایت فرما دی۔ تو کہتے ہیں جب مجھے ہوش آئی تو میں نے چراغ لے کر دیکھا تو وہ منہ مبارک میرے ہاتھ میں نہیں تھے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضور تو خواب میں جس کو جو عنایت فرمائے وہ حقیقتاً عطا ہوتا ہے، تو یہ منہ مبارک تو میرے پاس موجود نہیں ہے۔ امام بصری کو بردہ شریف ملا تھا تو وہ واقعتاً جب وہ بیدار ہوئے تو پاس موجود تھا، تو اب یہ منہ مبارک میرے پاس نہیں، تو میں بڑا گھبرایا، پھر میری آنکھ لگ گئی، پھر حضور کی زیارت ہوئی۔ فرمایا میرے بیٹے نہ گھبراؤ، وہ منہ مبارک میں نے تمہارے سرانے کے نیچے رکھ دی ہے۔ کہتے ہیں اب بیدار ہوا، سرانے کو اٹھا کر دیکھا تو نیچے منہ مبارک تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ منہ مبارک کی برکتیں بڑی دیکھیں اور 3 اس کے کمالات دیکھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 بندے آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ یقین نہیں کہ حضور کے منہ مبارک ہوں، کیونکہ ان کو تو پردہ فرمایا اتنا عرصہ ہو گیا تو اب تک منہ مبارک کیسے رہ سکتے ہیں، تو اس کا امتحان کیا جائے کہ ابھی کیا امتحان ہے کہ حضور کا منہ مبارک جو ہے وہ اگر دھوپ کے نیچے لے جایا جائے تو اس پہ بادل سایہ کر دیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ لے جایا گیا تو بادلوں نے سایہ کر دیا، تو ایک بندہ مان گیا، دوسرے باقی دونوں کا یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، پھر دوبارہ لے جایا گیا تو پھر دوبارہ بادلوں نے سایہ کر دیا، آگے تشریف، بادلوں نے سایہ کر دیا، تو یہ جو ہے کہنے لگے کہ یہ دوسرا بندہ مان گیا، پھر تیسرے نے کہا نہیں یہ اتفاقاً ایسا ہوا ہے، پھر تیسری مرتبہ دھوپ میں لایا گیا، تیسری مرتبہ بھی بادلوں نے سایہ کر دیا۔ پھر حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بندے آگے زیارت کے لیے اس منہ مبارک کی، تو جس صندوق کے اندر منہ مبارک تھا تو اس کا تالا نہیں کھلتا تھا، اس کا تالا نہیں کھلتا تھا، تو میں نے مراقبہ کیا، توجہ کی کہ کیا وجہ ہے آج اس کا تالا نہیں کھل رہا، تو مجھے مراقبے میں یہ فائدہ، دیکھو اللہ کے ولیوں کی ایسی نگاہ ہے، کہتے ہیں کہ مجھے یہ فاش ہوا کہ ایک بندے پہ غسل فرض ہے ان بندوں، اس وجہ سے اس کا تالا ہی نہیں کھل رہا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں میں نے پردہ رکھتے ہوئے کہا کہ بھئی آپ لوگ ذرا دوبارہ طہارت کر کے آئیں سارے، تو وہ گئے وضو کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں جیسے ہی وہ بندہ جس کے اوپر غسل واجب تھا تو وہ بندہ گیا تو اس کے جاتے ساتھ ہی وہ تالا کھل گیا۔ یہ میں نے خود اس کا کمال دیکھا۔ تیسرا کمال یہ دیکھا وہ 2 منہ مبارک تھے، وہ آپس میں لپٹے رہتے تھے، لیکن جب درود شریف پڑھا جاتا تھا تو دونوں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی درود شریف کی برکت دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی سنتے ہیں، ان کے منہ مبارک بھی درود سنتے ہیں۔